الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد كرمنا بني آدم. وقال تعالى في مقام آخر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے محترم بزرگ بھائی دوستوں اور عزیز طلبہ کرام، میری اس قوم کے نبی علیہ السلام کی امت میں مستقبل کے افراد، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، سب سے پہلے ایک بات آپ بچوں نے بڑے غور سے سننی ہے. نبی علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جاتا ہے مجلس کے اندر تو ساتھ ہی درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی علیہ السلام کا نام کوئی بھی لے، ہم نبی علیہ السلام کا نام سنیں تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی درود شریف پڑھے تو کم از کم ایک دفعہ ساتھ ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے. تخلیق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، اور شاہکار کہتے ہیں بہترین نمونے کو، سیمپل کو. اللہ رب العزت کی تخلیقات میں سب سے خوبصورت تخلیق انسان کی ہے.
اسی لیے سورہ 3 کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تحقیق اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت تخلیق میں پیدا کیا۔ ہم لوگ خوبصورت مچھلیاں دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، رنگ رنگ مچھلی دیکھتے ہیں۔ یہ مچھلی گھر ہوتا ہے، اس میں بعض لوگ جاتے ہیں تو کئی رنگوں کی مچھلی دیکھ کے بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم نے مچھلی کو خوبصورت بنایا ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، خود یہ تخلیقات انسان کی تخلیق کی محتاج ہے۔ اگر اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ان کو بھی پیدا نہ کرتے۔ طرح طرح کے پودے بندہ دیکھتا ہے، خوبصورت پھول دیکھتا ہے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کیا خوبصورت پھول بنا ہے، خوبصورت مناظر دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے، فلاں بستی کے اندر بڑا خوبصورت منظر ہے، کاغان نگان کے اندر، پہاڑی علاقوں کے اندر جا کے لوگ کیا کہتے ہیں، بڑی خوبصورت وادی ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ جو بنانے والے ہیں، اللہ نے کہیں ان کے بارے میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ خوبصورت ہے، ہم نے اس کو خوبصورت پیدا کیا، کہیں نہیں۔ صرف اور صرف قرآن پاک کے اندر انسان کے بارے میں کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ ہم نے اس کو بڑی خوبصورت تخلیق میں پیدا کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے انسان کو احسنی تقویم بنانے کے بعد، اپنی تخلیقات کا شاہکار بنانے کے بعد، اللہ جل شانہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں ساری ڈیٹیل ان بچوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ ورنہ عام الفاظ ہے، بڑے آدمی فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ اب اشرف المخلوقات کس کو کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات کہتے ہیں جو مخلوقوں میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہو۔ اشرف المخلوقات کس کو کہتے ہیں؟ جو مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہو۔ اب مخلوقات کیا کیا ہیں؟ انسان مخلوق ہے، اونٹ اللہ کی مخلوق ہے، چونٹی اللہ کی الگ مخلوق ہے، گائے بھینس اللہ کی الگ مخلوق ہے، بکریاں اللہ کی الگ مخلوق ہے، پرندے اللہ کی الگ مخلوق ہے۔ تو ان ساری مخلوقات کو اکٹھا کر لیا جائے، جیسے ایک جگہ پہ ایک قوم اکٹھی ہوتی ہے نا، تو آنے والا بندہ پوچھتا ہے بھائی آپ کا سردار کون ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ آپ کا سردار کون ہے؟ تو وہ ساری قوم بتاتی ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ گھر کے دروازے پہ کوئی سرکاری افسر آ گیا، وہ گھر میں کیا کہتا ہے؟ بچہ باہر گیا، کہتا ہے کون ہے آپ؟ تو کہتا ہے کہ گھر کے سربراہ کو بلاؤ۔ بھائی کیا مطلب؟ جو گھر میں سب سے بڑا ہے نا اس کو بلاؤ۔ وہ کون ہوتا ہے گھر میں؟ باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے؟ تو ہم سربراہ کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہیں اکٹھی ہو جائے نا تو پوچھا جائے گا کہ ان مخلوقات میں سردار کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ان ساری مخلوقات کا سردار جو ہے نا وہ انسان ہے۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ اللہ نے یہ سرداری کی عزت کا تاج اونٹ کو نہیں پہنایا، بہت بڑا جسم،
زرافہ اس کی گردن جو ہے نا وہ عام انسان سے بھی بڑی ہوتی ہے، 8-10 فٹ کی گردن ہوتی ہے۔ ایک ٹانگ اس کی اگلی جو 2 ٹانگیں ہیں نا 8-8 فٹ کی 10-10 فٹ کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو سردار نہیں بنا۔ اللہ جل شانہ فرماتے والا قد کرمنا بنی آدم، یہ جو آدم کی اولاد ہے نا جس کو انسان کہتے ہیں، اس کو ہم نے عزت دی ہے۔ اب وہ عزت کیوں دی ہے، اس کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بچے بتائیں نا کس لیے پیدا کیا؟ صرف اور صرف کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ جب انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا نا تو اسی وجہ سے اس کو اللہ نے عزت دی، اسی وجہ سے ساری مخلوقات پر اس کو سردار بنایا۔ جانوروں کے ذمے عبادت کرنا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے نماز پڑھتے دیکھا؟ اونٹ کو، گائے کو، بھینس کو، بکری کو کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اگر ان کے ذمے نہیں لگا، پھر چونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے یہ سردار بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا اس انسان پر ایسا وقت نہیں تھا، ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا؟ دنیا میں کیا؟ لم يكن شيئا مذكورا، ذکر کرنے کے قابل بھی کوئی چیز نہیں تھی اس انسان کی۔ کیوں جی جو بچہ 10 سال کا ہے وہ آج اس وقت جو 10 سال کا ہے، اب سے 11 سال پہلے اس کا کوئی وجود، کوئی تذکرہ، کوئی چیز تھی؟ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ نے اس کو بنایا، سنوارا، اللہ نے اس کو طاقت دی، اس کو بولنے کی طاقت دی، اس کو سونگنے کی طاقت دی، اس کو سننے کی طاقت دی، اللہ نے سوچنے کی طاقت دی، اللہ نے چلنے کی طاقت دی، کسی چیز کو پکڑنے کی اللہ نے طاقت دی، کاروبار کی طاقت اللہ نے اس کو دی، قرآن پاک پڑھنے کی، اسکول کی کتابوں کو پڑھنے کی طاقت اللہ نے اس کو دی۔ اور یہ ساری طاقتیں دینے کے بعد یہ حضرت انسان وجود میں آیا۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو رستہ بتا دیا، اب چاہے تو یہ شکر کرنے والا بن جائے، چاہے نہ شکر ہو جائے، چاہے تو کیا کرے؟ شکر کرنے والا بن جائے، اور چاہے کیا ہو جائے؟ نہ شکری کرنا شروع کر دے۔ اتنی طاقتیں ملنے کے بعد بھی اللہ سے جب کہے انسان کے مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ شکر ہے۔ کھاتا اللہ کا دیا ہوا ہے، پہنتا اللہ کا دیا ہوا ہے، چلتا اللہ کی زمین پہ ہے، رہتا اللہ کے دیے ہوئے گھر میں ہے، اور عبادت کسی اور کی کرتا ہے، بڑا کسی اور کو مانتا ہے۔ کیسا رب کو بنایا، رب کیسے کو بنایا ہوا ہے، اس وقت پھر کیا ہوگا؟ یہ انسان نہ شکر ہے، کفر کرنے والا ہے۔ اب شاکر اور کفر، اما شاکر و اما کفورا، یہ کیا چیز ہے؟ شاکر ہر اس آدمی کو کہا جائے گا جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے۔ اب نیکی کا راستہ کیا ہے؟ نیکی ہر اس کام کو نیک عمل کہتے ہیں۔ یہ بچے دھیان سے سنو، میں نے ابھی سننی بھی ہے آپ سے۔ نیکی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
اور جس طریقے پر نبی علیہ السلام نے اس کو ادا کیا. اس کو کہتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ بولو، نیک عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے اس کو ادا کیا، اس کو نیک عمل کہتے ہیں. اور گناہ اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ نے روکا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کو ناپسند خیال کیا، اس کو گناہ کہا جاتا ہے. اب جو نیکی کے اوپر چلتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عباد الرحمان ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور جو گناہ کرتے ہیں نا، ان کو عباد الشیطان کہتے ہیں، یعنی شیطان کے بندے. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقہ دیا ہے. عام طور پہ زندگی جو ہے نا، اس کی گزارنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے بے وقوفانہ زندگی، جو دل میں آیا بندہ کرتا جائے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، میرا جو دل کرے میں وہ کرتا ہوں، میں کسی کی سن کے نہیں چلتا. تو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل انسان، جاہل ہے، جس کو کہا جاتا ہے یہ منچاہی زندگی گزار رہا ہے. بعض نوجوان اپنی جوانی کے اندر کہتے ہیں نا، بھائی میرا تو جو دل کرتا ہے نا میں وہ کرتا ہوں، میں کسی کی سن کے نہیں چلتا، میں کیوں سنوں کسی کی؟ تو عقل مند آدمی اس کو کہے گا یہ پاگل ہے، یہ حیوان ہے. حیوان کیسے؟ بھائی حیوان بھی تو ایسے ہی کرتا ہے نا. اب جانور کیا کرتا ہے؟ جب اس کا دل چاہا بیٹھ گیا، جب دل چاہا کھڑا ہو گیا، جب دل چاہا کھانا شروع کر کھائی ہی جا رہا ہے، اور جب دل چاہا وہاں پیشاب کر دیا، گوبر کر دیا. یہ تو بہت زندگی ہے، جو چاہا کر دیا، یہ حیوانی زندگی ہے. یہ سب کام حیوان کرتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے. گدھا ہے نا، چلتے چلتے کہیں اٹک جاتا ہے، مالک اس کو ڈنڈے لگا رہا ہے، پڑا تو اٹھا کے دکھاؤ، آج چلا کے دکھاؤ. تو کافی جب لگتے ہیں نا تو پھر وہ چل پڑتا ہے. اسی طرح جب حیوانی زندگی میں انسان آتا ہے نا، پھر وہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈنڈے لگتے ہیں، وقت کے ڈنڈے لگتے ہیں. یہ زندگی اس کو پٹائی لگاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈنڈے کھا کے وہ مجبور ہو کر کہتا ہے اب تو بس ہو گئی ہے. لیکن سمجھ اس کو پھر نہیں آتی. بعض لوگ ہیں نا، زندگی اپنی چاہت کے مطابق گزارتے ہیں، پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. کیوں؟ اس کے اوپر وقت کا کوڑا برس رہا ہوتا ہے. جیسے گدھے کو 10 12 15 کھانے کے بعد سمجھ آتی ہے نا کہ اب تو چلنے کے بعد ہی جان چھوٹے گی، یہ ویسے نہیں چھوڑے گا. ایسے زندگی کے ایک عرصے میں جا کے انسان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے چلتا ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی برباد کر دی. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منچاہی کو چھوڑ کے اس سے آگے چلتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی نفس کے ساتھ اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں. جو منچاہی زندگی گزارتے ہیں نا، جو حیوانی زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ نفس کے پیچھے چل کے زندگی گزارتا ہے، جو دل میں آیا وہ کر رہا ہے.
اس کے بعد کچھ لوگ ترقی کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس کے ساتھ اپنی عقل کو شامل کر لیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ دل تو یہ کر رہا ہے لیکن اس میں یہ نقصان ہے. جیسے بعض لوگوں کو ڈاکٹر بتاتا ہے نا بھئی آپ فرائی کی ہوئی تلی ہوئی چیز کھاؤ گے نا تو آپ کے معدے میں درد ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں یار درد کی خیر ہے چسکا تو لے لیں نا، وہ پرہیز نہیں کرتے. لیکن کچھ مریض عقل کو استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چند دن کی پرہیز کر لیتا ہوں میں، اس کے بعد پھر مجھے اجازت ہوگی. اس لیے وہ اپنی خواہشات کے ساتھ عقل کو شامل کر لیتے ہیں اور عقل کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. پرہیز تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انسانی زندگی. اب انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر وقت اپنی چاہت کے مطابق نہیں چلنا ورنہ آپ اکیلے رہ جاؤ گے. گھر کے اندر ایک آدمی ہر وقت اپنی مرضی کرتا ہے تو باپ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ ایک کمرے تک اس کو محدود کر دو، ہم اپنا گھر الگ چلائیں گے. اس کی شادی کر کے اس کو الگ کر دیتا ہے. ماں اس سے روٹھ جاتی ہے، بہن بھائی اس کو چھوڑ دیتے، کہنا چھوڑ دیتے، کرنی تو اس نے اپنی مرضی، ہمارے کہنے کا کیا فائدہ. جو آدمی عقل کو استعمال کرتا ہے نا وہ پھر سوچتا ہے کہ بھئی ہر جگہ پہ اپنی مرضی استعمال کروں گا تو پھر کیا ہوگا، یہ سارے مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے تو میں تنہا ہو جاؤں گا. اس لیے وہ عقل استعمال کرتا ہے. اب عقل اس کو یہ فیصلہ دیتی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا تو پڑتا ہے. کبھی آج ان سے اپنی منواؤں گا تو کل کو ان کو بھی مانوں گا. جب ان سے اپنی منوانی ہے تو اپنی ان کی بھی ماننی پڑے گی. پھر اس کی عقل یہ فیصلہ دیتی ہے تو تب جا کے وہ اپنی خواہشات کو کہیں چھوڑتا ہے اور عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس زندگی کو کہتے ہیں جس کے اندر عقل شامل ہو جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں انسانی زندگی. کچھ انسان اس سے بھی زیادہ ترقی کرتے ہیں. پہلا شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے ماتحت کر لیتا ہے. دوسرا اس کو کہتے ہیں حیوانی زندگی. دوسرا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اور اپنی خواہشات کو عقل کے تابع کر لیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسانی زندگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسانی زندگی. وہ زیادہ فیصلے عقل کے مطابق کرتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دیتے ہیں تو وہ ایک سٹیپ اور لیتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور اپنی عقل کو اللہ جل شانہ کے تابع کر لیتے ہیں. جیسے خواہشات کو عقل کے تابع کرتا ہے نا تو اب خواہشات کے فیصلے بھی عقل کے ذریعے سے کرتا ہے. تو ایسے تیسرے سٹیپ والا آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات اور عقل میں آنے والی چیزوں کے فیصلے اللہ کے فیصلوں کے مطابق کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمانی زندگی. یہ زندگی کی 3 قسمیں ہیں: حیوانی زندگی، انسانی زندگی اور ایمانی زندگی. حیوانی زندگی میں کیا کرتا ہے آدمی؟ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. انسانی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ خواہشات کو عقل کے تابع کر کے عقل کے پیچھے چلتا ہے. اب حیوانی زندگی تو ہر آدمی جب اس کی ڈیٹیل سنے گا نا تو وہ کہے گا یہ ناکامی اور نامرادی کی زندگی. عقل کی زندگی کو کیسے، انسانی زندگی کو کیسے ناکام و نامراد کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کفر کا دور دیکھنا پڑے گا. کافروں کے اندر جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ عقل کے پیچھے دوڑتے ہیں.
اچھا، جب انسان حیوانی زندگی گزارتا ہے نا خواہشات کے پیچھے، تو اس زندگی گزارنے پر انسان نفس پرست ہوتا ہے، کیونکہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اور خواہشات کس کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان عقل کے پیچھے چلتا ہے تو اس وقت انسان زر پسند ہوتا ہے، زر پرست ہوتا ہے اور زن پرست ہوتا ہے۔ زر کس کو کہتے ہیں؟ بچے دھیان سے سنیں نا، زر کس کو کہتے ہیں؟ زر مال کو کہتے ہیں، اور زن کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں۔ زا اور را، زر یہ مال کو کہتے ہیں، زا اور نون یہ کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں۔ اب جو کافر کا جو ماحول ہے نا، آپ کفریہ جتنے ممالک ہیں ان کے اندر چلے جائیں، سارا کافر مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے یا عورت کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ سارا کافر مال کے پیچھے سٹرگل کر رہا ہے یا عورت کے پیچھے سٹرگل کر رہا ہے؟ جبکہ دین اسلام کے اندر جو ایمانی زندگی گزارتا ہے اس کو قرآن سکھاتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ پیسہ کمانا تو ہے لیکن اس کو دل میں شامل نہیں کرنا، دل کے اندر داخل نہیں کرنا، دل میں جگہ نہیں دے کے، اس کو رب نہیں بنانا ہے۔ صبح شام پیسہ ہی پیسہ، نماز بھی اس کے لیے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، دوست احباب کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ پیسہ کما رہے ہیں، ہر وقت پیسہ، ہر وقت پیسہ، ہر وقت پیسہ۔ اب یہ انسانی زندگی ہے، عقل پرست زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں زر پرست زندگی، زن پرست زندگی۔ جب انسان ایمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی عقل کو اللہ کے تابع کرتا ہے، تو اس وقت وہ خدا پرست زندگی گزارتا ہے، اس وقت وہ نتیجے کو نہیں دیکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھائی آگ کیا چیز ہے؟ اللہ کے فیصلے ہیں کہ بتوں کو توڑنا ہے، تم جو بت پرستی کرتے ہو یہ غلط ہے، بس اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ نتیجہ نہیں دیکھا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ 87 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ جب 13-14 سال کا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، 100 سال عمر ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا ہے؟ جمع کر دو اس کو۔ اب یہ نہ خواہش کو دیکھا، خواہش انسان کے اندر کیا ہوتی کہ بیٹا پاس ہو، دستے بازو بنے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ تو اس کو ذبح کر دے گا تو کیا کرے گا؟ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا، تجھے کوئی اٹھا نہیں سکے گا بستر سے۔ دونوں کو چھوڑا، بیٹے کو لے کے نکلے ذبح کر دے۔ اللہ کا حکم، ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دعوت اسلام میں، پتہ ہے میری قوم کتنی سخت ہے، یہ تو اتنی سخت دل قوم ہے، نبی علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ اتنی سخت دل قوم ہے کہ اپنی زندہ بیٹی کو باپ روتے روتے دیکھ کے زندہ درگور کر دیتا ہے کہ بہت بڑے دل کی بات ہے، یہ دل کے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہونے کی بات ہے۔ ایسی قوم کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ
کسی کے خدا کی تنقید کر کے اس کو دوسری شریعت سمجھانا یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں۔ اب خواہش کیا کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے آپ کو سرکاری خاندان سے اٹھ کر مصیبت میں ڈالنے کی؟ عقل بتا رہی ہے کہ پتھر پڑیں گے، ساری قوم چھوڑ دے گی، اکیلا ہو جاؤں گا، مار کٹائی ہوگی۔ دونوں کو ایک سائڈ پہ کیا، ایمانی تقاضے کو پورا کیا، اور کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میری قوم کے لوگوں تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب جو سب سے قریبی رشتہ دار تھا نا چچا، اس نے پتھر اٹھا کر لہٰذا اس لیے بلایا تھا، ہمیں گھروں سے اس لیے نکالا کہ ہمیں ہمارے خداؤں کے خلاف کرو تو، لیکن دین دعوت دی ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کیا ہے۔ اب یہ جو ایمانی زندگی ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر 4 صفات ہیں۔ ایمانی زندگی کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اس کی 4 صفات ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سب سے پہلی چیز، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے نا، تو اس وقت قوم پرستی بہت عروج پر تھی۔ اپنی قوم کے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، کسی دوسرے فرد کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جیسے آج کل بعضی قوموں کے اندر ہوتا ہے نا، بعضی برادریوں کے اندر ہوتا ہے، بھئی ہم راجپوت فیملی سے ہیں تو ہم باہر رشتہ نہیں کرتے، ہم شیخ فیملی سے ہیں ہم باہر رشتہ نہیں کرتے، اپنے برادری میں کریں گے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہنے کی حد تک ہے، پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک قبیلے کا فرد دوسرے قبیلے میں شادی کر لے گا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے قبیلے کے گھروں کے درمیان کسی دوسرے قبیلے کے ایک فرد کو بھی گھر نہیں بنانے دیتے تھے، بالکل نہیں بنا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی صورتحال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے ہجرت کی، مہاجرین انصار کے پاس پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ایک انصار کو پکڑا، ایک مہاجر کو پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا کہ آپ کے اندر مواخات قائم ہو گئی، بھائی چارہ قائم ہو گئی، آپ دونوں بھائی ہیں۔ اب وہ مہاجر ہے، وہ انصار ہے، وہ کسی قبیلے کا، وہ کسی قبیلے کا، وہ مکہ کا، وہ مدینہ کا، ہر چیز فرق ہے۔ لیکن یہ محبت کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی، کہ یہ میرا اسلامی بھائی ہے، تو یہ مواخات قائم ہے۔ اس دن سے اسلام نے اس چیز کو توڑ دی کہ قبیلے برادری کوئی چیز نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ بھئی اے انسانوں، تمہارے میں سے کسی کو ہم نے مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا۔ اب اس لیے تو نہیں بنایا کہ مذکر جو ہے مرد جو ہے عورت کو کہیں کہ ہم بڑے درجے کے، اس لیے نہیں بنایا۔ یا عورتیں کہیں کہ جی ہم گھروں کے کام بہت کرتی ہیں تو ہمارا درجہ زیادہ ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے آپ کو گروہ بنایا، قبیلے بنایا،
کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر گھمنڈ کرو؟ نہیں، لتعارفوا، صرف اس لیے کہ تم تعارف کرو۔ ایک بندے کا نام ابو بکر ہے، ایک بندے کے نام ابو بکر ہے، اعلان ہوا بھائی ابو بکر کو لے آؤ۔ بھائی کون سا ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو ایشیا کے اندر رہتا ہے۔ بھائی ایشیا کے اندر تو بہت سارے ابو بکر ہیں، اب اس کو لے آؤ جو پاکستان کے اندر رہتا ہے۔ بھائی پاکستان کے اندر تو بہت سارے ابو بکر ہیں، بھائی اس کو لے آؤ جو فیصل آباد کے اندر رہتا ہے۔ اب فیصل آباد کے اندر تو بہت سارے ابو بکر ہیں، بھائی اس کو لے آؤ جو اس علاقے کے کیا نام ہے، اسماعیل ٹاؤن، جو اسماعیل ٹاؤن میں رہتا ہے۔ بھائی اسماعیل ٹاؤن کے اندر تو 6 ابو بکر ہیں، بھائی اس کو لے آؤ جو گلی نمبر 6 کے اندر رہتا ہے۔ بھائی اس میں تو 2 رہتے ہیں۔ بھائی اس کو لے آؤ جو فلاں برادری کے اندر کا ہے۔ تو تعارف ہو گیا نا، ہو گیا نا۔ یہ اس کام کے لیے اللہ نے قبائل بنائے، گروہ بنائے، ملک بنائے، اور انسان کو اتنی عقل دی کہ وہ شہر کالونیاں آباد کرے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، تعارف کے لیے بنائے۔ تو اسلام نے اس وقت یہ گھمنڈ، تکبر، بڑا پن، سرداری ختم کر دی کہ سب آپس میں کیا کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوة، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت سے وقت گزارو۔ یہی وہ صفت ہے جو صحابہ کرام کی قرآن پاک میں ارشاد کی گئی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہے نا صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، کافروں کو نہیں سنتے، تو نہیں برداشت کرتے، انسانی حقوق کے ناطے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے معاملات کو، ان کی طریقہ طرز زندگی کو اختیار نہیں کرتے، بڑے سخت ہیں اس معاملے میں، ان کے معاملات زندگی میں، اعمال کے اندر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، یہ صفت ہے، یہ وہ چیز ہے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کیسے رحم دل ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں غزوہ کے اندر میں نے دیکھا کہ شہداء، زخمی لوگ پڑے میں، ایک آدمی نے، ایک زخمی نے، ایک صحابی نے آواز لگائی، العطش العطش العطش، پیاس پیاس، مر رہا، پیاس پیاس، پانی۔ کہتے میں پانی کا مشکیزہ پکڑا اور بھاگا اس کی طرف، ابھی میں اس کے منہ کو مشکیزہ لگانے لگا تو ساتھ والا تھوڑا سے فاصلے پہ ایک اور زخمی پڑا ہے، اس نے العطش العطش، اس نے زخمی حالت میں کہا اس کو پلاؤ پہلے، اس کو پیاس زیادہ ہے۔ اس کی طرف گیا، اس کو پانی پلانے لگا تو تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اور مریض پڑا ہے، العطش العطش العطش، پانی، پیاس پیاس، تو اس کو پلاؤ پہلے۔ دوسرے نے بھی کیا کہا؟ اس کو پلاؤ پہلے، اس کو زیادہ پیاس ہے، کہتا میں اس تک پہنچا وہ شہید ہو چکا، واپس بھاگتا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی جان دے چکا، پہلے کے پاس آیا وہ بھی جان دے چکا۔ من احب للہ، یہ وہ چیز ہے۔ ایک صحابی کو ایک جگہ سے سری بکرے کی سری نہیں ہوتی، یہ آئی، ان کے گھر میں فاقہ تھا، پھر سوچا کہ جو ساتھ والا میرا پڑوسی ہے، جو صحابی میرے پڑوسی، ان کے گھر بھی کئی دنوں سے فاقہ ہے، سری اٹھائی ان کے گھر میں دے، لے بے تو بخا لے، قبول کر لی، اندر لے کے گیا، خیال آیا کہ جو ساتھ والے ہیں، جو میرے پڑوسی صحابی ہیں، ان کے گھروں میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، اٹھائی اس کو دے دی۔ ایسے حدیث پاک میں تھا 7 گھروں سے سری وہ پھر کے پھر اس پہلے کے پاس آ گئی کہ بھئی آپ کے گھر میں زیادہ فاقہ ہے۔ یہ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
جی سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے اندر ایک عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام معذور اپاہج اور کمزور لوگوں کے گھروں کو آپس میں بانٹا کرتے تھے. یہ سنت ہے صحابہ کی. محلے میں دیکھتے تھے کہ کس گھر میں کوئی معذور ہے, کام کرنے والا نہیں, کمانے والا نہیں, کوئی سبزی لانے والا نہیں ہے, تو اس کے کام کر دیا کرتے تھے, بانٹ لیا کرتے تھے کہ اس کے گھر کی ذمہ داری میرے ہوئے. عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ ایک معذور اپاہج عورت ہے اور اس کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا, تو کہا کہ اس کی خدمت نہ چپکے سے میں کروں. اب صبح فجر پڑھی اور فجر پڑھنے کے بعد جلدی سے اس کے گھر میں گئے, جا کے دیکھا کہ پانی کا جو مشکیزہ ہے وہ بھرا ہوا ہے, صفائی گھر میں ہوئی ہوئی ہے, ہر چیز سلیقے سے پڑی ہوئی ہے. وہ نابینا عورت تھی, اپاہج تھی. اس سے پوچھا اماں تمہارے گھر میں کون آتا ہے کام کرنے کے لیے, نام تو کسی کا نہیں لکھا ہوا. تو اس نے کہا کہ بچہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی آتا ہے کام کر کے چلا جاتا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ نام تو کسی کا نہیں لکھا ہوا, یہ کیا ماجرا ہے. اچھا چلو, کل کو تہجد پڑھی اور جناب اماں کے گھر پہنچ گئے عمر رضی اللہ عنہ. اب دیکھا ہے کہ ہر چیز بالکل سیٹمنٹ ہے, صفائی ستھرائی ہوئی ہے, پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہے, سارے کام ہو چکے ہیں. کہا اماں کون آتا ہے, مجھے تو پتہ نہیں کون. تہجد سے پہلے کام کر جاتا ہے کوئی. اچھا اس کو عمر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ تھے, وہ کون سا کوئی عام آدمی تھا. اگلے دن عشاء پڑھ کے نا اماں کے گھر کے دروازے کے پاس ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا, دیکھتا ہوں. اب جب رات چھا گئی نا تو ایک بندہ ننگے پاؤں آ رہا ہے, جوتی بھی نہیں ہے پیر, رات کا اندھیرا ہے. وہ کون سا کوئی لائٹوں کا دور ہوتا تھا. رات کے اندھیرے میں دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے اور اندھیرے میں پتہ نہیں لگ رہا کہ کون ہے. اچانک سے اس کے سامنے آ گیا, مانا انتا وہ کون ہے. تو اس بندے نے ہلکی سی آواز میں کہا انا ابو بکر, وقت کا خلیفہ ہے اور انبیاء کے بعد سب سے پہلے جانے والا انسان ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, خلیفہ بلا فصل ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا خلیفہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں سسر ہیں. اتنا ہوگا پانے کے بعد بھی جوتی کے بغیر مسلمہ کے گھر کے آ کے خدمت کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو, رونے لگے. روتے روتے پوچھا کہ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں آ رہے ہیں, آپ اماں کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں, ستھرائی کر رہے ہیں, آپ اس کا پانی کر کے دے رہے ہیں, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بنا جوتے کے کیوں آ رہے ہیں, اس کا کیا چکر ہوا, یہ کیا چکر ہے. ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ بھائی رات کا وقت ہے, میرے جوتے کے ٹھک ٹھک سے کوئی سونے والا اٹھ سکتا ہے, تو کسی کو تکلیف کیوں پہنچائے, اس لیے کہا کہ مجھے پہنچا دے. تو یہ وہ محبت تھی جو اللہ کے لیے ہوتی تھی. کوئی اپنی جاہ و حشم نہیں, کوئی اپنی ستاری نہیں, کوئی اپنا نام و نمود نہیں. یہاں تو جو ہے نا وہ جو مہینے کا 1000 روپے مسجد میں دے کے بعض لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی یہاں دروازے کے پاس میری ایک سلیٹ تو لگواؤ نا, نام لکھواؤ نا اشتہار میں. ساتھ ہی اللہ کے لیے نیکی کی جائے تو اس پر اجر ہوتا ہے, اگر ہم نام کے لیے کریں گے تو پھر اجر نہیں ہوتا. دوسری چیز البغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, کسی پر غصہ آ گیا تو بھی اللہ کے لیے. علی رضی اللہ عنہ کے اوپر, علی رضی اللہ عنہ ایک کافر کے اوپر چڑھ کے بیٹھے, اس کو قتل کرنے لگے نا, تلوار ایسے چلانے لگے تو اس نے تھوک دیا. وہ تھوک اس کافر کا علی رضی اللہ عنہ پہ حیدر کرار ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی کے خامن ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں, منہ پر کافر نے تھوکا ہے.
اٹھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. عجیب آدمی ہے یار. تو پہلے تو مجھے قتل کر رہے تھے، اب میں نے تھوکا ہے تو مجھے چھوڑ دیا کہ جا چلے جا. کہا پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کرتا تھا، اب جب تم نے تھوک دیا نا تو میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا. غصے کے لیے نہیں ہم لوگ قتل کرتے، چھوڑ دیا اس کو. تو اب غزہ للہ، اللہ کے لیے غصہ کرنا، اس لیے نہیں کہ مجھے فلاں وقت میں پریشانی آئی تھی، میرا فلاں رشتے دار وہ میری پریشانی میں شامل نہیں ہوا تو میں تو اس سے بولتا ہی نہیں، مجھے اس پہ غصہ بہت ہے. ہمارے غصے بھی عجیب ہیں. شادی پہ میں نے اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو 2000 دیا تھا. آج میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، دیکھو مجھے 1000 دے کے گیا، میری بے عزتی کر کے گیا. میں نے اس سے مرنا جینا ختم کر دیا. تو محبت بھی اللہ کے لیے، غصہ بھی اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دینا ہے وہ بھی اللہ کے لیے. اس طرح سے دینا کہ دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ سے پتہ نہ لگے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس طرح سے دینا. کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی طاقت کیا چیز ہے؟ کہتا آگ ہے. بھئی اس سے بڑی طاقت کیا ہے؟ بھئی اس سے بھی بڑی طاقت ہے. کیا چیز ہے وہ پانی ہے، وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. بھئی اس سے بڑی بھی طاقت ہے کوئی؟ ہاں اس سے بڑی بھی طاقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہوا ہے، جو اس پانی کو بھی بہا کے لے جاتی ہے. بھئی اس سے بھی بڑی جو طاقت ہے، کہا اس سے بھی بڑی طاقت ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کہ مومن کا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، وہ صدقہ، وہ ایسا صدقہ ہے جو انسان کی ساری گناہوں کو جلا دیتا ہے اور جہنم کی ساری آگ کو بجھا دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو اس طرح سے عطا کرنا، اس طرح سے دینا کہ اللہ کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، سرداری کے لیے نہ ہو، یہ ایمان کے کامل ہونے کی ایک صفت ہے. وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور کسی سے کسی چیز کو روک لینا، نہیں دی، یہ بھی اللہ کے لیے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اپنا بیٹھے کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا. اپنا کام کیا، کتاب بند کی، کاپی بند کی، جو بھی چیز تھی وہ اس کو سمیٹا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا، آپ میرے پاس اپنے کسی ذاتی کام کے لیے آئے ہیں یا امت کے کسی کام کے لیے، قوم کے کسی کام کے لیے آئے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میرا ایک ذاتی کام ہے، اس کے لیے میں آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً چراغ کو بجھا لیا. ابھی عجیب آدمی ہے عمر رضی اللہ عنہ، آپ عجیب آدمی ہیں. مہمان کے آنے پہ تو چراغ جلایا جاتا ہے، آپ نے میرے آنے پہ چراغ کو بجھا دیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چراغ جو ہے نا، یہ بیت المال سے، یہ اس وقت تو استعمال ہو سکتا ہے جب قوم کا کوئی کام ہو، جب ہمارا ذاتی کوئی کام ہوگا تو پھر اس کو چلانا صحیح نہیں ہے. اللہ کے لیے اس کو روک دیا، منع کر دیا. وَمَنْعَ لِلَّهِ. ایک دفعہ بیت المال کے اندر خوشبو آئی تو بیوی نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا لائے میں اس کو تقسیم کر دیتی ہوں، حصے بنا دیتی ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو روک دی، نہیں تم نہیں حصے بنا سکتی. بھائی کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں اس کو ہاتھوں کو بھی نہیں لگاؤں گی. عمر رضی اللہ عنہ صاحب فرمایا نہیں، تم اس کو تم سے حصے نہیں بنوانے اس کے. بھائی کیوں نہیں بنانے؟ عمر رضی اللہ عنہ صاحب فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ میرے گھر میں ایسا بھی نہ ہو کہ بیت المال کا کوئی مال ہو اور اس کی خوشبو میرے گھر کا کوئی افراد صرف سونگھ لے، ایسا بھی میں نہیں چاہتا. یہ اللہ کے لیے روکنا ہے. تو سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ انسان حیوانی زندگی، خواہشات کے پیچھے چلنا، اس کو حیوانی زندگی کہا جاتا ہے. حیوانی زندگی انسان گزارتا ہے تو وہ نفس پرست ہوتا ہے، اور جب عقل اس کے اندر شامل کرتا ہے
تو انسانی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس میں انسان زر پسند اور زر سرپرست بنتا ہے۔ اس کے اندر جب اللہ کے احکامات کو شامل کر لیتا ہے تو انسان کو ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے اور انسان خدا پرست بنتا ہے۔ اور جب انسان خدا پرست بنتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں اپنانی ضروری ہیں کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، جب کسی سے غصہ کرے تو اللہ کے لیے کرے، جب کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو اللہ کے لیے عطا کرے، اور جب کسی کو کوئی چیز روک لے تو اللہ کے لیے اس کو روکے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔